الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون شخص ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے۔ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیچھے آیات میں بھی اور اس میں بھی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کی سرزمین میں آنا، وہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا، کعبہ تعمیر کرنا، اور اسی طرح پھر وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونا، قریش بنو ہاشم، پھر ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر جس نبی کی دعا کی ہے اس نبی سے مراد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر یہاں پر اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسلمین اور اسلم، مسلمہ، مختلف طریقوں سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے مسلمان ہیں، اسی سے اسلام ہے، تو یہ سارے نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کا لغوی معنی سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے احکام کے سامنے پورے طور پر جھک جانا، یہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے، بنیادی طور پر وہ اور ان کے ماننے والے سارے ہی مسلمان ہیں، سبھی نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا، اپنے اپنے وقت پر وہ سارے ہی مسلمان ہیں، اگرچہ ان کے نام مختلف رکھے جاتے رہے لیکن بنیادی طور پر وہ سارے ہی مسلمان تھے۔ اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو اب اسلام اور مسلمان کے مصداق یہ ہیں، اب پہلے اس کا مصداق نہیں رہے، کیونکہ وہ اطاعت سے نکل گئے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کا نام اسلام ہے، ماننے کا نام مسلمان ہونا ہے، اب جب کہ وہ نہیں مان رہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو ماننے والے یہ سارے مسلمان ہیں، تو ان کو بھی اسی کے اندر آنا چاہیے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دے۔ سفیہہ یہ بے وقوف شخص کو کہتے ہیں، احمق آدمی کو کہتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا یہ حماقت ہے۔ اگر کوئی نظریات کے اعتبار سے نکل جائے، جیسے یہود ہیں، نصارہ ہیں، مختلف کفار ہیں، وہ نظریاتی اعتبار سے بنیادوں سے ہی نکلے ہوئے ہیں، تو یہ بھی حماقت ہے، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے۔ اور اگر بنیادی عقائد کو تو مانتے ہیں لیکن فروعات اور اعمال میں پوری اطاعت نہیں کرتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی میں آتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی احکام، فرائض، واجبات ہیں، ان میں سے کسی کا بھی ترک کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا، یہ حماقت قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نافرمانی کا ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں صالحین میں شمار ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے،
اور ان کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو اپنے لیے خاص طور پر منتخب کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین کے اندر ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، کہ جس وقت انہوں نے کہا تھا، ان کو کہا تھا ان کے پروردگار نے کہ سر تسلیم خم کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کہا تھا کہ سر تسلیم خم کرو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کے سامنے پورے طور پر جھکتا ہوں۔ تو پورے طور پر حضرت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے اور ہر حکم کو پورا کیا، کسی کے اندر بھی ذرہ بر کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور جس وقت وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی چیز کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی بات ماننا، اس کے اندر ذرا بر فرق نہ آنے دینا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے نام سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کا حکم دیا تھا کہ جس وقت بھی جو بھی اللہ کا حکم آتا رہے اس کو مانتے رہنا۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور یہ مان نہیں رہے، تو یہ اسلام کے دائرہ کار سے نکل رہے ہیں۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کر لیا ہے، تم اگر مرو بھی تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ دنیا کے اندر سے جانا ایسی حالت میں ہو کہ انسان پورے طور پر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کر رہا ہو، کسی کا بھی کوئی حق اس کے ذمہ باقی نہ ہو، اس حال میں دنیا سے جائے، یہ ہے کہ پورے طور پر مسلم ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے بعد ایک خدا جو آپ کا بھی معبود ہے اس کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادوں کا بھی خدا ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، چار انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ وہ چاروں کے چاروں شرک سے بری تھے اور اطاعت گزار تھے۔ تو جبکہ اس وقت نصارہ میں بھی شرک پایا جاتا تھا اور یہود میں بھی شرک پایا جاتا تھا، اس لیے ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ شرک سے باہر نکلو اور اطاعت کے اندر آؤ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے باپ دادا کا نام لے کر کوئی کامیابی آخرت کے حوالے سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ محض نسب اور نسل سے کوئی کام بننے والا نہیں ہے جب تک کہ اطاعت اندر شامل نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ بیٹی ایسا نہ ہو کہ باقی سارے لوگ تو بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ خالی ہاتھ چلے آؤ اور پھر میں وہاں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ تو
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ بتایا کہ محض نسب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا یہ بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اپنی جگہ یہ فائدہ دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اطاعت شامل ہوگی تو فائدہ پورا حاصل ہوگا۔ تو اطاعت کر کے آنا، تو ہمیں بھی یہی ہے کہ محض امتی ہونا یہ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ماننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔